آج کا کلام جو پڑھنے سے یہی پتہ چلتا ہے در حقیقت کہ یہ شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہم نے 2 حوالہ جات پڑھے ہیں بلکہ 3 پڑھے ہیں، تو ان میں بائبل مقدس کے مطابق یہ ہے کہ شریعت کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ شریعت کے اتنے پابند نہیں ہیں، وہ شریعت کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح یہ شریعت بائبل مقدس میں دی گئی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جب بنی اسرائیل کو یہ شریعت دی گئی موسیٰ کے ذریعے سے، تو خداوند قادر مطلق خدا نے بہت سختی سے ان کو یہ احکام صادر کیے اور فرمایا کہ ضرور ہے کہ اس سبت کو، جب سبت کا دن آئے تو اس کو مقدس جان کے تم ماننا، اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ میرے عزیزو، پولس رسول جو تھا، جس کے تعلق سے ہم نے نیا عہد نامے میں سے اس کا خط پڑھا ہے رومیوں کے نام، رومیوں کے خط کو تھیالوجن جو ہیں گولڈن خط کہتے ہیں، رومیوں کے خط کو۔ اور سب سے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ رومیوں کا خط جب مارٹن لوتھر نے پڑھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ مارٹن لوتھر جو تھا وہ کیتھولک تھا، تو اس نے جب یہ آیات پڑھی، یہ رومیوں کا پہلا خط اس کی 16ویں آیت ہے، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اور اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوئی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے۔ اور بے شک ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اور پرانے نبیوں نے بھی، جو پرانے عہد نامے میں کے نبی ہیں، انہوں نے بھی تعلیم یہی دی کہ خدا سے ڈرو، خدا کی فرما برداری کرو۔ ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ خدا کوئی ڈنڈا لیے کھڑا ہے مارے گا، فرما برداری کرنی ضرور ہے۔ اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرما برداری نہیں کی تو اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ بڑی مشکل میں آپ کو ڈال سکتے ہیں۔ لیکن شکر ہو کہ ہم اس زمانے میں ہیں جس کو فضل کا زمانہ کہتے ہیں، اور یہ فضل ہم سب کے لیے اتنا بہترین ہے کہ اکثر اوقات ہم چرچ نہ بھی آئیں تو خیر ہے، ہمیں کون سا کسی نے مارنا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا اتنی جتنی وہ پابندی سے جاتے تھے۔ کیونکہ میں نے اس پابندی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے وہ دل سے مانے یا نہ مانے، لیکن پابندی وقت ضرور تھا، یہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ مسیحی لوگ ہیں، اکثر اوقات تو چرچ آتے ہی نہیں ہیں،
تو کچھ بھائی ہیں وہ تھوڑا لیٹ بھی آ جائیں تو کہتے ہیں چلو خیر کیڑا ضروری جلدی جانا، تو بے ٹائم میں بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن پرانے عہد نامے میں وقت کی پابندی جو تھی بہت ہی ضروری تھی، اور اس کا جو حکم تھا کہ اگر وہ اس کو مقدس نہیں جانتا تو وہ قوم میں سے کاٹ ڈالے، یعنی اس کو مار دو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ شریعت ہے، اور شریعت میں اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو مارنے سے کچھ اس آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو اس پر فتویٰ لگاتا ہے اس کا۔ تو بائبل مقدس میں جب ہم رومیوں کا خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو لکھا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہے یہ بھی شریعت، یہ یاد رکھیں، یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ مسیح کی شریعت نے جو کہ زندگی کی شریعت ہے مجھے موت کی شریعت سے رہائی بخش دی ہے۔ مسیح کی شریعت یہ ہے کہ آپ ہیں، ابھی بھی میں اور آپ سبھی مسیحی بھی شریعت کے ماتحت ہیں، لیکن وہ شریعت مارتی نہیں ہے کسی کو، آپ کو مارتی نہیں ہے، آپ کو آزادی ہے۔ بائبل مقدس میں اگر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھیں تو بہت ہی خوبصورت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی اس کو آپ پہلے باب کو پڑھ لیں تو آپ کو یہی پتہ چلتا ہے جیسے خدا آپ سے خود بات کر رہا ہے۔ تو بائبل میں اس کی جو 11-12 آیت 13 لکھا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں تھا لیکن دنیا نے اسے نہ پہچانا، وہ اپنوں کے گھر آیا، وہ اپنے گھر آیا اور اپنوں نے اسے نہ پہچانا، لیکن جتنوں نے اسے پہچانا، جتنوں نے اس کے کلام کو قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور اگلی آیت یہ ہے 13ویں آیت ہے، وہ نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اگر شریعت کو پورا مانتے ہیں تو آپ خدا کی قربت میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مسیح کی شریعت کو مان لیتے ہیں تو آپ خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ کس کے وسیلے سے؟ مسیح یسوع کے وسیلے سے۔ جب میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم میرے عزیزو اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ بائبل میں نیکودیمس جو تھا وہ شریعت کا معلم تھا، سردار تھا، کاہن نہیں، سردار تھا۔ تو اب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی جو ہے جب کلام سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کے دل میں تھوڑا بہت کشش آ جاتی ہے، ڈر آ جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر بعد بھول ہی جائے اس بات کو، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں ایک بات آ جائے گی کہ میں غلط ہوں، مجھے سیدھی راہ جو ہے پکڑنی پڑے گی۔ تو نیکودیمس نے لکھا ہے کہ 3 باب ہے، رات کے اندھیرے میں، یوحنا کی انجیل 3 باب، کہ رات کے اندھیرے میں اس نے جا کے کہا کہ
جو معجزات تو دکھاتا ہے وہ کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعریف نہیں سنی اس کی کہ یہ تو میری بڑی تعریف کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف تعلیمات ہوتی ہیں، اور جب آپ اور میں کوئی بھی ہے سنتا ہے، چاہے وہ خود ٹھیک ٹھاک ہو، سمجھدار ہو، لیکن جب اس نے تعلیم جو سنی ہوئی ہے اس کو ضرور وہ فالو کرتا ہے، وہ چاہے غلط بھی ہو پھر بھی فالو کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہاں یہ بات جب کہی کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، کہہ کس کو رہا ہے؟ وہ جو شریعت کا معلم آدمی تھا نیکودیمس، اس کو کہہ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب پادری صاحبان ہی جو ہیں وہی نہیں جانتے تو جو میری طرح آ کے کلام سنا دیتے ہیں اور اس پر وہ جانتا ہی نہیں کہ کیا بول رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، تو یہ جو سننے والے ہیں یہ بھی کہیں گے کہ چلو جو کچھ کہیے کہتا ہے جاننے دو۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہمیں جو پرانی تعلیم ہوتی ہے اس کو جب تک ہم نہ چھوڑیں تب تک ہم کبھی بھی نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اکثر اوقات یہ چونکہ پاکستان میں خاص کر مختلف تعلیمات ہیں، کوئی ایک چرچ میں چلے جائیں وہ اور تعلیم دے گا، دوسرے میں چلے جائیں وہ اسی بات کو دوسری طرح بات کرے گا۔ اسی طرح مختلف ذرائع سے تعلیمات ملتی ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد اس نے پھر کویسچن کیا کہ کیا کوئی پھر اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ جا کر کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو اسرائیل کا استاد ہو کر نہیں جانتا، تو جن کو سکھاتا ہے وہ کیا جانیں گے؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی روح اور پانی سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اٹل بات ہو رہی ہے خداوند یسوع مسیح کی۔ نیکودیمس کو کہہ رہا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا روح اور پانی سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو پالوس رسول، اگر آپ دوسرا کرنتھس کا خط پڑھیں اس کا 5واں باب ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے 17ویں آیت ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں یہ 8ویں آیت یہ 8ویں آیت ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں وہ نئے مخلوق ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا دوسرا کرنتھیوس کا 5واں باب ہے، یہ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ کہی گئی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور سب نیا ہے۔ اور کس کے وسیلے سے نیا ہے؟ لکھا ہے اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں
جس نے مسیح یسوع میں ہو کر ہمارا اپنے ساتھ میل ملاپ کر لیا۔ خدا نے یہ ممکن کیا کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے۔ لوکا کی انجیل ہے، اس کا 2 باب، اگر اس کی 14ویں آیت پڑھیں تو فرشتوں نے جب گیت گایا تھا اترتے ہوئے کہ خدا کی حمد و ثنا کر رہے، تو کہتے ہیں 2 باب ہے اس کا، لوکا کی انجیل اس کا 2 باب ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بات یہ کہی گئی ہے، لکھا ہے 14 آیت، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر جن سے خدا راضی ہے صلح۔ آپ سے، میرے سے، بلکہ تمام دنیا سے خدا جو ہے وہ راضی نہیں ہے، کیونکہ رومیو کا خط 3 باب جو ہم پہلے پڑھا تھا وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تمام دنیا جو ہے خدا کے جلال سے محروم ہے، لیکن جب خدا نے اپنا فضل کیا دنیا پر تو اس نے ممکن کیا کہ خود مجسم ہو کے خداوند قادر مطلق خدا اس دنیا میں آ گیا۔ وہ خدا جو آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا۔ اندازہ لگائیں ذرا کہ خدا کو انسان سے کس قدر محبت ہے۔ ایک دفعہ بہت دیر پہلے میں بینہین کی بات سن رہا تھا، اس کا سرمن، تو اس نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور اس میں سمجھتے ہیں کوئی کیڑا مکوڑا کوئی چیز ہی، تو اس میں جان آ جاتی ہے، تو وہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے آگے کھڈا ہے، کنواں ہے، اس میں وہ گر رہا ہے، تو آپ اس کے آگے جا کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ادھر نہ جا، ادھر گر جائے گا، تو گر جائے گا۔ وہ آپ کی زبان نہیں سمجھتا، وہ آپ کی زبان نہیں سمجھتا، تو اس کو کیا ہے؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں مروں گا۔ تو یہی حال آپ کا اور میرا تھا، سب انسانوں کا یہی حال تھا کہ ہم گناہ میں گرے ہوئے تھے، دور تھے خدا کو، اور ممکن نہیں تھا کہ ہم واپس جا سکیں۔ نہ ہم خدا کی آواز کو پہچان سکتے تھے کہ خدا بول کیا رہا ہے۔ تو خدا نے ممکن کیا کہ اپنے نبیوں کو بھیجا۔ عبرانیوں کا خط اگر آپ پڑھیں، 1 باب ہے اس کا، تو لکھا ہے کہ خدا نے پرانے زمانے میں حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ تو خدا کلام کر رہا تھا نبیوں کی معرفت، لیکن یہ دنیا جو تھی یہ اس کو قبول نہیں کر رہی۔ دنیا سے مراد میری تمام دنیا نہیں ہے، میری مراد اسرائیلی قوم سے ہے۔ اسرائیل قوم، کیونکہ شریعت انہی کو ہی دی گئی تھی، اور کسی دنیا کی قوم کے پاس شریعت نہیں تھی۔ تو تیسری آیت اس کی، 1 باب کی 3 آیت عبرانیوں کی لکھی ہوئی ہے، آخر میں اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہم سے کلام کیا۔ وہ بیٹا آپ کی طرح اور میری طرح ایک جسم لے کر کے چلتا پھرتا تھا، کھاتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا،
اور آپ کو سمجھ آتی تھی کہ یہ خود ہی کچھ ہے بندہ. اس نے معجزات دکھائے اس دنیا میں آ کے، جو انہونی باتیں تھیں وہ کی. اس نے لازر جیسے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا، اور اس وقت تو لوگ تالیاں مارتے تھے، لیکن ادھر جاتے پھر بھول جاتے. میرے عزیزو، بات یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت تک روح القدس نہیں اس دنیا میں تھا. روح القدس آتا تھا، نبیوں پہ آتا تھا، صرف ان کو بتاتا تھا، تو پھر چلا جاتا تھا، ادھر اس کے پاس نہیں رہتا تھا. آپ کو وہ شرف حاصل ہے اس دنیا میں انسانوں کو کہ روح القدس آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، موسیٰ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نبی کوئی نہیں ہے. اس کی نہیں سنی، اور جو شاگرد تھے وہ بھاگ گئے اس سے. کوئی پرواہ نہیں اس نے کی، کسی نے پرواہ ہی نہیں کی. حالانکہ وہ خود خدا تھا، اس کو دیکھتے تھے، اس کے معجزات دیکھتے تھے، لیکن کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب روح القدس آ گیا تو وہی پطرس جو سنتا بھی نہیں تھا اس کا انکاری بھی ہو گیا تھا، وہی پطرس، اس کا پہلا سرمن جو تھا، 3000 لوگ جو تھے خدا کی قربت میں آ گئے. انہوں نے توبہ کر لی اور وہ نئے سرے سے پیدا ہو گئے. اور جب وہ ہو گئے تو پھر دنیا کو ہلا کر انہوں نے رکھ دیا. اگر آپ یہ میں نے آگے بھی ایک دفعہ کلام کیا تھا یہاں پہ، یرمیہ کی کتاب ہے، اس کا یرمیہ نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب کے 31 باب ہے، اس کی 31ویں آیت میں اگر پڑھنا شروع کریں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، دیکھو خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں آخری دنوں میں یہودا اور اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ اس وقت 2 حکومتیں ہو گئی تھی، ایک اسرائیل کی حکومت تھی، ایک یہودا کی حکومت تھی. ہم جیسے لوگ کوئی نہیں تھے وہاں پہ. آئی مین ٹو سے کہ جو اسرائیل کے باہر ہوں وہ کوئی نہیں تھا. یہودا بھی جو بیٹا تھا وہ اسرائیل کا ہی تھا. اسرائیل یہاں پہ اس لیے نام لیا گیا ہے کیونکہ اسرائیل اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو دوسرا فرقہ تھا اس میں روبن تھا، اور روبن جو تھا وہ پلوٹا تھا. باپ اگر مر جاتا تھا تو پلوٹے کو اس کا نام ملتا تھا. اور میرے عزیزو، اس کو اسرائیل کہا گیا یہاں پہ. تو لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ دیکھو میں آخری دنوں میں اسرائیل اور یہودا کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی طرح نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے باندھا جب میں ان کو ملک مصر سے نکال لایا، اس عہد کی طرح نہیں. اور اگر آپ نئے عہد نامے کو بغور پڑھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، عبرانیوں کا خط ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ جو پرانا ہو جاتا ہے وہ بدلا جا سکتا ہے، وہ بدل دیا گیا ہے. اب یہ نیا عہد نامہ ہے آپ کو اور مجھے ملا، اور یہ کس کے وسیلے سے ملا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملا ہے. اور یہ ٹیچنگ جب دی گئی پالوس رسول کے وسیلے سے اور پطرس رسول کے وسیلے سے، وہ روح القدس کی قدرت سے دی گئی ہے.
اور جب یہ ٹیچنگ دی گئی میرے عزیزوں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے نئے سرے سے پیدا ہونے کی۔ تیتس کو خط لکھتے پالوس رسول کہتا ہے اس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے۔ اچھے کام کیا ہوتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی، کسی غریب کو پیسے اگر ضرورت ہے تو وہ دے دیے، یہ اچھے کام ہیں۔ لیکن آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، یہ مت سوچا۔ یہ پالوس رسول تیتس کا خط ہے، اس کا 3 باب، اس کی 5ویں آیت ہے، لکھا ہے بائبل مقدس میں اس نے ہمیں جو نجات دی ہے وہ ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے۔ تیتس کا خط اس کا 3 باب ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کی وجہ سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے وسیلے سے جو اس نے ہم پر کی مہربانی کہ ہمیں نئی پیدائش دی۔ اور نئی پیدائش کب ہوئی؟ جب آپ نے اس کلام مقدس کو پڑھا، سنا اور سمجھا تو نئی پیدائش آپ کو روح القدس مل گیا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں اگر افسیوں کا خط پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے جس دن تم نے کلام حق کو قبول کیا مودع روح کی تم پر مہر ہوئی۔ آپ جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اپنے دل کو خدا کی طرف مائل کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور یہ جان جاتے ہیں کہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے، تو میرے عزیزو خدا کا پاک روح آپ کو مل جاتا ہے۔ اور جب پاک روح مل جاتا ہے تو آپ اس وقت نئی پیدائش پا جاتے ہو۔ اب نئی پیدائش جب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہو۔ تو بائبل مقدس میں یعقوب اس کے تعلق سے لکھتا ہے کہ خداوند کا شکر ہو کہ ہر اچھی بخشش جو ہے وہ اوپر سے ہے، وہ نوروں کے باپ سے ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہمیں جب آپ کو نئی پیدائش مل جاتی ہے تو یہ روح القدس کا ایک نشان ہے آپ کے لیے۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے وسیلے سے 17 آیت ہے پہلے باب کی، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہیں۔ آپ لوگ جو ہیں اگر آپ نے نئی پیدائش لے لی ہوئی ہے تو آپ خدا کی مخلوقات جو ہے اس میں آپ اس کے لیے پہلے پھل پیدا ہوئے۔ خداوند ہم سب کو یہ فضل دے کہ ہم اس خدا کو جانیں، پہچانیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔